نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فان تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی آپ کی ساری خیرخواہی کے باوجود لوگ آپ کی پوزیشن کو، آپ کے اخلاص کو، آپ کی محبت کو نہ سمجھیں، فقل، تو آپ ان کی بے رخی، بے حسی، بے وفائی اور اعراض پر پریشان نہ ہوں، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ فقل، آپ کہیے، حسبی اللہ، کافی ہے مجھ کو اللہ۔ کس سے کافی ہے؟ ان لوگوں کی چالوں کے خلاف، ان کے رویے سے نبٹنے کے لیے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ وہو رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے بہت بڑے عرش کا۔ پھر اینڈ پہ بتا یہ دیا گیا کہ آپ کا کام ہے پہنچانا، اگر کوئی اس کو مان لے تو اس کا اپنا فائدہ، لیکن آپ کی اس ساری محبت اور اس ساری خیرخواہی اور اس شفقت اور رحمت اور اچھے جذبات کے باوجود اگر لوگ آپ کی ناقدری کریں تو پھر آپ اپنے رب کو پکاریں، اس پر بھروسہ کریں اور اس کا دامن تھام لیں۔ ایک دائی کے لیے یہ ایک بہترین نسخہ ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کا۔ اور یہاں پر اللہ تعالی کے لیے رب العرش العظیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، عرش عظیم کا رب۔ تو عرش عظیم کا رب کیوں کہا گیا؟ کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ یوں کہہ دیا جاتا علیہ توکلت وہو ربی؟ یہ کیوں کہا گیا ربی کہنے کی بجائے کہ میرا رب؟ یہ کہا گیا رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب، یعنی ہر چیز پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر اس کا اقتدار ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ اس لیے کوئی بھی اس کی سلطنت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جو لوگ پیغمبر کی خیرخواہی کے باوجود اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، وہ اپنی خیر بنائیں، وہ سوچ لیں کہ وہ پھر کہاں جائیں گے، کہاں پناہ لیں گے۔ یہ جو آیت ہے حسبی اللہ سے لے کے آخر تک، اس کے بارے میں سنن نبی داؤد میں حضرت ابو الدرداء سے روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح و شام حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھ لیا تو دنیا اور آخرت کے تمام اہم کاموں میں اللہ اس کو کافی ہوگا۔ تو گویا سورۃ التوبہ مکمل ہوئی۔ معلوم نہیں آپ نے توبہ کی یا نہیں کی، لیکن بہت ہی اہم صورتوں میں سے ہے۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ یہی کتاب تھی جس نے اس دور کے مسلمانوں کو پتھر سے ہیرا بنا دیا تھا، یہی لفظ تھے، اور ان کو بالکل ایک نئی چیز بنا دیا تھا۔ پھر 1400 سال سے یہی کتاب مسلمانوں کے پاس رہی، آج یہ ہمارے پاس ہے۔ ہماری زندگیوں میں اور صحابہ کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ معیار ہیں۔ کیا ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ یہ تو موجود ہے، ساتھ ساتھ ہے، لیکن ہم وہ نہیں رہے اس کو پڑھنے کے باوجود۔ کتنی کتنی اس کی پڑھائی ہوتی ہے، کتنا کتنا اس کو حفظ کیا جاتا ہے، کتنا اس کے اوپر، لیکن اندر میں حرارت کیوں نہیں؟ دلوں میں حرارت کیوں نہیں؟ عمل میں تبدیلی کیوں نہیں؟ اس کو پڑھنے کے بعد وہ ایکشن لینے کا مرحلہ کیوں نہیں آتا؟
یعنی دنیا نے ہم کو ایسا گھیرا ہے، دنیا کی محبت اتنی سامنے آ گئی ہے کہ آخرت کی محبت جو ہے وہ بالکل ایک دھندلی سی چیز ہو گئی ہے. ہماری نگاہیں اس کے پیچھے دیکھ ہی نہیں پا رہی. ظاہریت پرست ہم بہت ہو گئے کہ جو کچھ سامنے ہے وہی اصل ہے، اور جو نگاہوں کے پیچھے ہے یؤمنون بالغیب، وہ کیفیت مدھم ہو گئی. یعنی ہم ایمان کے اس لیول پر نہیں پہنچے کہ جو اپنا آپ بیچ سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ لوگوں کے سامنے تھا، ایک عملی مثال سامنے تھی، ایک یقین کی، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے اس پر یقین کرنا آسان ہو گیا. آج کے دور میں رہنمائی کی وہ مثالیں نہیں ہیں، درس و تدریس دوسروں کے لیے تو ہے، اپنی ذات کو اس سے باہر ہی رکھا جاتا ہے. چھوٹی سی مثالیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دینا چاہوں گی. یہی جو آج آپ نے پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز کی، اگر اسی کو سامنے رکھا جائے تو کیا آج کے ہمارے لیڈرز میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم؟ اس پہ پرکھے خود کو، جو بھی تعلیم اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کہ کیا لوگوں کی تکلیف اور لوگوں کا مشقت میں پڑنا ہم پہ شاق گزرتا ہے؟ کیا کسی کے دکھ کو ہم اپنا دکھ سمجھتے ہیں؟ کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں؟ مجھ سمیت جتنے بھی آپ کے استاد یہاں بیٹھے ہیں، چونکہ ہم اپنی تربیت بھی کر رہے ہیں، اس لیے میں اپنے آپ کو اور آپ جو اس کام کے کرنے والے ہیں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ لیول پہ آپ لوگ آگے جا کے کرنے والے ہیں، میں سب سے پوچھوں گی کہ کیا ہمیں اپنے شاگردوں کا دکھ محسوس ہوتا ہے؟ کیا ان کی تکلیف اپنی تکلیف لگتی ہے؟ کیا ان کا بھٹکنا یا ان کا غلط کام کرنا ہمیں پریشان کرتا ہے؟ ہمیں ان کی ذات میں کتنا انٹرسٹ ہے؟ ہمیں ان کی خیرخواہی، ان کی غلطیوں کے باوجود، دیکھیے خیرخواہی یہ نہیں ہوتی کہ جب وہ اچھے ہیں تو ہم ان کے خیرخواہ ہوں، اور اگر وہ غلط کام کریں تو ہم کہیں دور پھینکو ان کو. نہیں، ان کی اچھائی، ان کی برائی، ان کی خوبی، ان کی خامی، ان کی ہر چیز سمیت ہم ان کو چاہنے والے ہوں. وہ کام نہ کرے تو ہمیں تکلیف ہو، وہ سستی کرے، وہ چھٹی کرے، وہ کوتاہی کرے، ان سے انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ہمارے اوپر بہت گراں ہو جائے کہ کیوں ہوا، ان سے یہ کام کیوں ہوا، انہوں نے غلطی کی، تو ان کی غلطی کو ان کی نہ سمجھیں، ان کی غلطی کو اپنی سمجھ لیں کہ میرا کوئی قصور ہوگا، ہو سکتا ہے میں ہی ریزن ہوں اس کے غلط کام کی. تو یہ جو لیول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہمدردی کا، عزیز علیہ ما عنتم، تم مشکل میں پڑو، تم تکلیف میں پڑو، تم غلط کام کرو، تم بھٹکو. یعنی کسی بھی غلط کام کرنے والے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ نفرت کا، کرٹیسزم کا صرف، یا ہمدردی اور خیرخواہی کا کہ نہیں میں نے دین کے فائدے میں اس شخص کو ہیرا بنا کے چھوڑنا ہے، اس کا ماضی کچھ بھی ہو، اس کا حال کچھ بھی ہو، یہ کوئی بھی ہو، لیکن ونس وہ ادھر آ گیا ہے، وہ میرے حوالے کیا گیا ہے، تو اب اس کی اصلاح میرے اوپر فرض ہو چکی. جب تک استاد کے اندر یہ جذبہ نہ ہو تربیت نہیں ہو سکتی. کتنا پریشان کرتے ہیں بچے، پھر بھی خیر خواہی، یعنی باپ کی محبت یا شفقت کے لیے رأفت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس سے رؤوف ہے کہ باپ کا رویہ کیا ہوتا ہے. بچے غلط کام بھی کرتے ہیں، بچے نافرمانی بھی کرتے ہیں، بچے بدتمیزی بھی کرتے ہیں، بچے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی خیر خواہی نہیں جاتی، وہ پلٹ پلٹ کے ان کے لیے خیر خواہی کرتا ہے. کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ بچے جو بھی کریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے بدتمیز ہی ہو جائیں، ان کی بدتمیزی پر بھی اس لیے نہیں کڑنا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس لیے کڑنا کہ ان کے اندر یہ چیز ان کو نقصان دے گی. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہیں ان کی غلطیاں اور خامیاں دیکھ کر کہ یہ چیز ان کے لیے اچھی نہیں، ان کے لیے درست نہیں. وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے ناراض نہیں ہوتے. وہ کس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ ان کو نقصان دے گا.
یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہی کا مقام. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. ذرا ہم اپنے بارے میں سوچیں, کیا ہم اپنے ایک ایک شاگرد کے لیے حریص ہیں؟ حریصن, حریص کس کو کہتے ہیں؟ کسی حریص شخص کی آپ دیکھیں, عموماً ہمارا یہ لفظ نیگیٹولی بھی استعمال ہوتا ہے. حریص کس کو بولتے ہیں؟ کون ہوتا ہے حریص؟ جو ہر قیمت پر اپنے مقصود اور مطلوب کو پا لے, بس کچھ بھی ہو یہ کر کے چھوڑنا ہے. اور پھر خاص طور پر جو بالمؤمنین, جو ایمان لے آئیں, جو مان جائیں, ان کے لیے شفقت اور مہربانی. سورۃ الحجر آیت نمبر 88, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. حضرت عائشہ کے بارے میں اس دن ہم پڑھ رہے تھے نا کہ ان کو اپنے شاگردوں کا اتنا خیال ہوتا تھا, اتنا زیادہ وہ ان کے لیے سنجیدہ تھی. یعنی ایک خاتون کا کردار بتا رہی ہوں نا آپ کو, کہ بسا اوقات ان کے جو عزیز رشتہ دار تھے وہ کیا کرتے تھے, جیلس ہوتے تھے اس بات پر کہ یہ ان کا اتنا کیوں. پھر آپ دیکھیے کہ دوسری جگہ پر کیا فرمایا, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھا ہو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا. آپ انتقام کی پالیسی پر عمل پیرا نہ تھے, لوگوں کی گمراہی پر, حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کی بھی گمراہی پر آپ ان کے لیے ہمدردی کرتے کہ کسی طرح یہ ہدایت کے رستے پہ آ جائے. اور رأفتن میں وہ لفظ بھی آپ کو یاد ہے نا کہ کسی کی کمزوری دیکھ کر پھر دل میں شفقت آنا. اور ہمارا کیا حال ہے, کسی کو کمزور دیکھ کر کیا کرتے؟ کیا کسی ماں نے اپنے کمزور بچے کو اٹھا پھینکا کبھی, یہ کمزور کیوں ہے اس لیے میں نہیں اس کی ماں بنتی؟ وہ اور زیادہ اس کے لیے شفیق اور مہربان ہو جاتی, صحت مند بچوں سے بھی زیادہ اس کو دوسرے طریقے سے راستے پہ لانے کی کوشش کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اصلاح کرتے تھے؟ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. اب آپ دیکھیں کتنا گھناؤنا کام جو ہے وہ اس کی اجازت مانگ رہا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کے باہر نہیں نکالا کہ یہ تم مجھ سے اجازت لینے آئے, کس چیز کی, تم ایسے ہو بغیرت وغیرہ وغیرہ, کچھ نہیں کہا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہونے کی بجائے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا, قریب بٹھایا, اس کے کندھے پہ مشفقانہ ہاتھ رکھا, محبت بھرے لہجے میں کہا, اچھا یہ بتاؤ جو کام تم کسی اجنبی خاتون کے ساتھ کرنا چاہتے ہو, اگر کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ کرنا چاہے تو کیا تم اس کو گوارا کرو گے؟ ہمدردی کے ساتھ اس سے بات کی. اب وہ شخص ایک دم ٹھٹکا کہ یہ واقعی میں کبھی نہیں پسند کروں گا. آپ نے فرمایا پھر دوسرے لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ ایسا نہیں پسند کرتے. اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرنا چاہے تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا لوگ اپنی بہنوں کے لیے نہیں چاہتے. اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کرنا چاہے؟ نہیں, کبھی نہیں پسند کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے بات سمجھاتے رہے. آخر میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا بھی کی, اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے, اس کے دل کو پاک کر دے, اس کی شرمگاہ کو عفت عطا کر. اور جب وہ شخص اس مجلس سے اٹھا تو تائب ہو چکا تھا. لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ایسا شخص آئے تو ہم اس کے ساتھ کیسی ڈسکریمنیشن کریں؟ پہلے تو نظروں کی ہی مار دے دیں اس کو, نفرت بھری, پھر اس سے بات کرنا ہی پسند نہ کریں. تو کبھی ایسے طریقوں سے بھی اصلاح ہوئی ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کتاب تو ہے, استاد نہیں رہا. استاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ایسے تربیت یافتہ لوگ تیار کرنے کی ضرورت ہے جو اس کتاب کو واقعی تڑپ کے ساتھ آگے لے کر بڑھیں اور اپنے عمل کے ساتھ. پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لوگوں کو نماز کے لیے کہا اور 5 نمازیں ان پہ فرض کی تو خود آپ 8 پڑھتے تھے, تہجد بھی پڑھتے تھے, اشراق اور چاشت بھی پڑھتے تھے.
اگر دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو آپ کا کوئی مہینہ اور کوئی ہفتہ روزوں سے خالی نہ تھا، سب سے بڑھ کر خود رکھنے والے تھے۔ اگر لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو خود اپنا طریقہ کیا تھا کہ اپنی ساری آمدنی معمولی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ سب کے سب فی سبیل اللہ دے دیتے تھے۔ حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ رنجیدہ گھر میں تشریف لائے، میں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا ام سلمہ کل جو 7 دینار آئے تھے شام ہو گئی اور وہ بستر پہ پڑے رہ گئے، اس پر غمگین تھے۔ حد یہ کہ مرض وفات کی حالت میں جب کہ بیماری کی تکلیف نے سخت بے چین کیا، آپ کو یاد آتا ہے کہ کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہیں، فوراً حکم دیتے ہیں خیرات کر دو۔ کیا محمد اپنے رب سے اس طرح ملے گا کہ اس کے پیچھے اس کے گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں؟ یعنی محض لوگوں کو صدقے خیرات کا حکم نہیں دیا۔ آج کے دینی رہنماؤں کا حال کیا ہے کہ دوسروں سے تو چندہ مانگتے ہیں اور خود اپنے لیے اس کو حلال کر لیتے ہیں، پھر دین کے کام میں برکت کہاں سے ہوگی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ خیرات اور یہ سب کچھ دوسروں کو کرنا چاہیے، ہمیں خود کچھ اس میں حصہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم یہ جو خدمت کر رہے ہیں دوسروں کو بتانے کی۔ جنگ خندق کا موقع ہے، اگر صحابہ کرام نے ایک پتھر پیٹ پہ باندھا ہوا تھا تو آپ نے 2 باندھے ہوئے تھے۔ تو جب تک پیغام پہنچانے والے خود اخلاص سے معمور نہ ہوں گے، خود باعمل نہ ہوں گے، بات نہیں بنے گی، بات آگے نہیں جائے گی۔ ہمیں خود عملی نمونہ بن کے دکھانا ہے۔ اگر ہم دوسروں سے کہیں قربانیاں کرو اور خود سوتے رہیں، دوسروں سے کہیں کام کرو اور خود بیٹھے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں، تو کون کام کرے گا؟ دوسروں سے کہیں توکل کرو اور اپنا کچھ بھروسہ نہ ہو، دوسروں سے کہیں سچ بولو اور اپنے عمل کی فکر نہ ہو، دوسروں سے کہیں منافقت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اور خود بات بات پہ جھوٹ بول رہے ہوں اور اس کی تعویل کر لیں، پھر تو تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہماری بہت بڑی مشکل یہ ہے، یعنی ہم سب کو اس پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ باہر سے زیادہ ہم اس 4 دیواری کے اندر میں اور آپ اپنا اپنا جائزہ لیں، تاکہ کوئی تو مثال قائم ہو۔ اور اگر ایک مثال بھی قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے آپ تو انشاءاللہ پھر چل پڑے گا، یہ چین ریئیکشن ہو جائے گا، پھر اور مثالیں بھی جنم لینے لگیں گی۔ لیکن اگر یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے مثالیں نہ قائم کر سکیں ان چیزوں کی، تو باہر سے کوئی نہیں کر سکے گا آگے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے سنجیدگی سے نہ لیا اس کام کو تو اللہ کسی اور سے کرائے گا، اور لوگ آ جائیں گے یہ سب کرنے کے لیے۔ سورۃ یونس مکی سورت ہے، 109 آیات ہیں، 11 رکوع ہیں۔ یونس ایک مشہور پیغمبر کا نام ہے علیہ السلام، جن کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا۔ ان کو ذوالنون بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالنون کیوں؟ مراد ہے اس سے مچھلی والا، نون کا معنی مچھلی ہے۔ اور صاحب الحوت بھی کہا گیا، قرآن پاک میں ان کے یہ 2 اور نام بھی ہیں۔ صاحب الحوت، ذوالنون ان کا لقب تھا ایک طرح سے، صاحب الحوت مچھلی والا، اس سے مشہور ہوئے۔ سورۃ یونس، اس کا نام اس لیے یونس ہے کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس کے علاوہ دیگر پیغمبروں کے بھی، لیکن خاص طور پر آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات الف لام را، تل کا یہ، آیات آیات ہیں، الکتاب الحکیم کتاب حکیم کی، قرآن حکیم کی۔ حکیم کا ایک معنی محکم ہے، محکم کہتے ہیں مضبوط کو، یعنی یہ کتاب حلال اور حرام، حدود اور احکام میں مضبوط ہے۔ ایک معنی حاکم ہے، حکیم بمعنی حاکم، مراد ہے اختلافات میں فیصلہ کرنے والی۔ جب لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو یہ کتاب حاکم ہے۔ اور حکیم بمعنی محکوم فیہ، یعنی اس میں عدل و انصاف سے فیصلے کیے گئے ہیں۔
تو کتاب کی یہ صفات ہیں، یعنی قرآن حکیم کی صفات. تل کا یہ، یعنی آئندہ جو آپ آیات پڑھیں گی یہ کیا ہے؟ آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. مکی صورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ الزامات تھے. کیا؟ کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، کاہن ہیں، مجنون ہیں، اور یہ کتاب ایک شاعری ہے، ساحری ہے. تو خوبصورت انداز سے ان کے اعتراض کو رد کیا جا رہا ہے کہ نہ شاعری ہے نہ ساحری ہے، یہ تو تلک آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. یہاں تم کو کون سی شاعری نظر آتی ہے؟ یہاں تو سراسر حکمت کی باتیں ہیں. اور جو اس کتاب کی طرف توجہ نہ کرے وہ بہت بڑی حکمت سے محروم رہ جائے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا. اکان للناس عجبن، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے، عجبن عجیب بات ہے، ان اوحینا کہ ہم نے وحی کی، الی رجل ایک انسان کی طرف، منہم جو انہی میں سے تھا. یعنی اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ تمہارے اس کتاب کو قبول کرنے میں، مان لینے میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ یہی تو ہے کہ یہ کتاب ایک انسان کیوں پیش کر رہا ہے. تو اس میں آخر کیا مشکل ہے؟ کسی کو تو لانی ہی تھی، کسی کو تو پیش کرنا ہی تھی. انسان نہ لاتا تو فرشتے لاتے، اور فرشتوں کو تم دیکھ نہیں سکتے. اگر دیکھ سکتے تو وہ بھی انسان ہی ہوتے، پھر تم شک میں پڑ جاتے. یا جن لاتے، ان سے تم مانوس نہ ہوتے، یا پھر جانوروں پہ آتی. تو اتنی حکمت والی کتاب جانوروں کے ذریعے دی جاتی یا کاغذ میں ڈال کے لا کے رکھ دی جاتی؟ کیا اتنا خوبصورت کلام صرف کسی کاغذ پہ لکھ کے دے دیا جاتا، یا کسی پہاڑ پہ رکھ دی جاتی، یا کوئی پہاڑ بول اٹھتا، یا درخت بول اٹھتے؟ ان ساری آپشنز میں دیکھیں بہترین آپشن کیا ہے؟ کون لائے اس کتاب کو؟ انسان. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس کائنات میں اللہ تعالی کی سب سے بہترین، خوبصورت ترین، عقل مند ترین مخلوق ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنی آدم کو عزت بخشی. یعنی ان کا تعجب اور ان کا اعتراض کہ انسان یہ پیغام کیوں لا رہا ہے، فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کہ خبردار کرو لوگوں کو، ڈراؤ لوگوں کو. کن کو؟ جو نہ مانے. وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو مان جائیں. کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے بلند مرتبہ ہے. قدم صدق، قدم کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. قدم ایک تو عام معنی میں ہے، قدم بمعنی قدم، اسے مقام کے لیے بھی استعمال کیا گیا. قدم صدق، صدق تو کہتے ہیں سچائی کو، یعنی سچائی کا مقام ہے. یعنی جو اس کتاب کو قبول کر لیں گے وہ کہاں آئیں گے؟ سچائی کے مقام پر. یعنی ان کی زندگی سچائی کا نمونہ بن جائے گی، وہ سچائی کو ماننے والے ہوں گے، ان کو سچائی نصیب ہوگی. اور پھر سچائی کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کا انجام بھی بلند ہوگا، سچی قدر و منزلت اور سچا مرتبہ ان کو نصیب ہوگا. قدم صدق کا ایک معنی نیکی کے راستے میں آگے بڑھنا بھی لیا گیا ہے، یعنی سچائی میں وہ قدم بڑھائیں گے. ایمان سچائی کی طرف بڑھنے کا راستہ کھولتا ہے. اگر انسان غور کرے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی دریافت کس کو پانا ہے؟ اس کے خالق کو پانا ہے. کیونکہ ہمیں بنانے والا، اس دنیا کو بنانے والا جب تک ہمارے دل اور نگاہ اور ہمارے پرسپشن سے چھپا ہوا ہے، گم ہے، تو ہم بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، گمے ہوئے ہیں. ہماری زندگی ایک بہت بڑی نعمت سے خالی. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت
سچائی کا دروازہ کھول دیتی ہے. سب سے بڑے سچ کو پانا ہے اور سب سے بڑی روشنی کو پانا ہے. پھر انسان اس روشنی میں اس پوری کائنات کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کی حقیقت کو پہچانتا ہے، ہر چیز کی اصلیت سے آگاہ ہوتا ہے. پھر اس نور کی روشنی میں یا اس نور کی معرفت سے جو حقائق آشکارا ہوتے ہیں ان تک پہنچتا ہے. قدم صدق، سچائی کا قدم، یہ سچائی کی طرف آگے بڑھے. اور ابن العرابی نے کہا کہ قدم کا معنی کیا ہے؟ بزرگی، بڑائی میں بلند مرتبہ. یعنی جو لوگ دنیا میں سچائی پر جئیں گے قیامت کے دن پھر ان کو بہت بلند مرتبہ ملے گا. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بے شک متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس. یہ انجام ہے سچائی کو پا لینے والوں کا کہ وہ اپنے خالق سے جا ملیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے انسان کی محرومی کا کیا کہنا جس نے اپنی ماں نہ دیکھی ہو یا جس کو اپنے باپ کی خبر نہ ہو. اس مثال سے اس حقیقت کو سمجھیں، جو انسان اپنے رب سے بے خبر ہو، اپنے خالق کو جانتا ہی نہ ہو، پہچانتا ہی نہ ہو، وہ کتنے بڑے سچ سے محروم ہے. اس کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ جس نے اس کو سب کچھ دیا وہ اسی کو نہیں جانتا. اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اپنے خالق کی پہچان انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، جس سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے. یہ دنیا اصل میں کیا ہے؟ ایک عکس ہے نا اس اصل حقیقت کا. ہم ایک عکس میں رہ رہے ہیں جو بہت جلد فیڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص صرف دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے اور اس اصل کو چھوڑ دیتا ہے تو سایہ بھی ختم ہو جائے گا اور اصل بھی اس کے ہاتھ سے جائے گی. تو قدم صدق، بلند مرتبہ، سچی جگہ، بہترین اجر، نیک اعمال کی توفیق بھی. عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک. قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے. اور کوئی الزام نہ ملا تو یہی بات دہرا دی کہ یہ ایک کھلا جادوگر ہے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو بہت الفاظ کی ساحری کر رہا ہو اس کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، لیکن ایک شخص جو عمل کی بات کر رہا ہو، کچھ کروا رہا ہو، زندگیوں میں تبدیلی لا رہا ہو، وہ محض جادوگر کیسے ہو سکتا ہے؟ جادوگروں کے ایجنڈے میں کبھی لوگوں کے کردار کی اصلاح نہیں رہی. روز اول سے کبھی جادوگروں کی فہرست میں لوگوں کے اندر ایمان، اخلاق اور کردار کی تکمیل کا ایجنڈا نہیں رہا. وہ اپنی دکانداری تو ضرور چمکاتے ہیں، مال تو بٹور لیتے ہیں، لیکن انہیں لوگوں کی اصلاح سے کوئی غرض نہیں ہوتی. تو یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ان ھذا لساحر، اور وہ بھی اس پر مبین، کہ کھلم کھلا؟ یہ تو نہ مانی جانے والی بات ہے. اور پھر جادوگروں نے بھلا کب لوگوں کو آخرت سے ڈرایا اور ایمان والوں کو کب بشارت کوئی دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں تو کیا تھا؟ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا. بھلا پھر کیسے کہتے ہو کہ ھذا لساحر مبین؟ یہ تھی تمہید سورت کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.